ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہاجرین اور ان کو سیٹلمنٹ کی، اور آپ کوئی ہمیں اہم بات بتانا چاہ رہے تھے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے مہاجرین کو یہاں بسایا گیا پاکستان میں، اور بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا لیاقت علی خان کو، اور وہ تھا وہ پہلا الیکشن کہ جو ہوا، اور انہیں، لیکن آپ اس کو خمیازہ کہہ رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات تھی. آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ انہوں نے جا کے مشرقی پاکستان سے الیکشن لڑا، کیونکہ یہاں وہ کوئی کانسٹیچوئنسی ان کی نہیں تھی الیکشن کے لیے. ان کے لیے تو پوری پاکستان بہرحال وہ آپ جیسا مرضی اس کو آپ کہہ لیں، لیکن یہ کہ بات سمجھنے کی ہے. اور دوسری بات یہ، میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ان کے علی گڑھ کی تعلیم کا، مجھے ایک واقعہ جو میں نے اپنی پردادی سے سنا. قائد ملت علی گڑھ گئے ہیں 5ویں جماعت میں. 5ویں جماعت میں جو داخلہ ملا انہیں، شروع کی تعلیم انہوں نے وہیں حاصل کی کرنال میں. 5 سال 5ویں کلاس میں یہ جب علی گڑھ تشریف لے گئے تو جو پہلی سال کی جو تھی وہ انہیں ڈبل پروموشن دی گئی. تو اور انہیں کتابوں کا ایک تحفہ اس میں دیا. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ بجائے تحفے کے ایک اور پروموشن دے دیں. تو وہ انہوں نے ان کو ایک اور پروموشن دے دی، اور اس کے بعد پھر وہ فرسٹ آئے اس کلاس میں جا کے. سبحان اللہ. پھر دوسرا جو اکثر میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ میری تو انٹریکشن اتنی زیادہ، لیکن میں نے قائد ملت کی والدہ کا انتقال ہوا 1964 میں. جی. اور جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں لاہور میں. تو وہ اکثر میری بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے دادا کے بارے میں پوچھوں، اور وہ بتاتی رہتی تھی. کیونکہ نواب صاحب کے 2 بھائی تھے، یعنی رستم علی خان صاحب کے 2 بیٹے تھے. ایک لیاقت علی خان اور دوسرے تھے چھوٹے ان سے خورشید علی خان، جن کا 28 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. اچھا. تو والدہ سے بہت پیار تھا، میرے والد سے بہت پیار کرتے تھے. اور اکثر میرے جب یہ لاہور تشریف لاتے تھے لیاقت علی خان صاحب، تو میرے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی مخالفت بہت بڑھ رہی ہے یہاں، کیونکہ آپ نڈر ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ اتنا بڑا بھروسہ، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آج کل کے دور میں اور پہلے بھی لوگ اتنا یقین نہیں رکھتے تھے کہ یار جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا. تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میری اللہ نے جیسے لکھ دی ویسے آئے گی، ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہر دفعہ جب بھی میرے والد نے شروع میں جب اپنی والدہ سے ملنے لاہور ایک دفعہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ لیاقت، میں نے سنا ہے کہ تیرے بہت دشمن ہو گئے ہیں. یہ میں ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اماں بات یہ ہے کہ آپ ہی کا تو سبق ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور ایمانداری سے کام کرو. اور اس ایمانداری کا نتیجہ یہ کہ رئیس کا بیٹا، جاگیردار کا بیٹا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بنیان جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، ان کے جرابوں میں سوراخ تھے، ان کے بینک میں 1200 روپے مبلغ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں بریگیڈیئر نور ایک واقعہ سناتے ہیں. خواجہ ناظم الدین نے جب لنچ پہ بلایا تھا، جب آپ خواجہ ناظم الدین کے ADC تھے، وہ ذرا بیان کیجیے. تیسری عید تھی. پہلی عید میں قائد نے کراچی میں کی، اس کے بعد دوسری عید میں وہ زیارت میں تھے. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، تو انہوں نے نوابزادہ صاحب کو اور ان کی بیگم کو لنچ پہ بلایا، اور اس پہ صرف یہ خواجہ ناظم الدین، بیگم ناظم الدین اور 2 ADCs موجود تھے جو ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بیگم لیاقت نے کہا ان کو مخاطب کر کے گورنر جنرل صاحب کو، خواجہ ناظم الدین کو، کہ خواجہ صاحب
if anything happens to my husband tomorrow, I'll be with my 2 sons on the streets. He has not claimed a single brick for what he left behind. بڑی سختی کے ساتھ اور معجزے کے ساتھ بھی ساتھ کیا. یعنی کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میرے پاس سر چھپانے کو جگہ بھی نہیں ہے، اور آج لیاقت علی خان کو کچھ ہو جائے تو میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سڑک پہ ہوں. یہ سن 49 کا واقعہ ہے. تو لیاقت علی خان نے کیا فرمایا؟ وہ مجھے خوب یاد ہے، ان کی فیوریٹ مچھلی ہوتی تھی کراچی کی پومفرے، بڑی مشہور ہے، وہ کھا رہے تھے لنچ میں. خواجہ ناظم الدین نے یہ بھی پتلا پہلے سے معلوم کر کے خود کو بلا کے کہا تھا کہ یہ مینو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، نوابزادہ صاحب کو پسند ہیں. وہ پومفرے کھا رہے تھے تو انہوں نے چھری کاٹا. چھوٹی سی ٹیبل تھی، راؤنڈ ٹیبل، اس سائز کی تھی. تو ہم لوگ کافی نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے دائٹ پہ تھا یا لیفٹ پہ تھا، کیونکہ 5 ہی بندے تھے صرف، 2 ADCs، یہ دونوں اور محترمہ فاطمہ جناح 6. انہوں نے چھری کاٹا رکھ کر کے کھانا چبا رہے تھے. چباتے رک گئے اور کہنے لگے بڑی واضح زبان، بڑی صاف زبان میں کہا، فرسٹ مائی پیپل ول گیٹ سیٹل دین مائی چانس ول کم. ہی ٹولڈ ہز وائف. اور خواجہ ناظم الدین کو بھی سنا کے کہا کہ میں اپنے جو 7 کروڑ آئے ہیں وہاں سے ان کو سیٹل کراؤں گا، پھر میری باری آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باری کبھی نہیں آئی. اور وہ پھٹی ہوئی بنیان، جی وہ عید پہ آپ ذکر کر رہے تھے، وہ شیروانی جو عید کی پہنی تھی اس میں یہاں پہ رفو کیے ہوئے تھے دونوں ایلبوز. اور پہلے یہ ہے عاجزی ان کی ساری. بلکہ ایک اور میں آپ سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا آپ کی مدد سے، راج موہن گاندھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو انہوں نے مسلم مائنڈ کے انسائٹ کے اوپر 8 مسلم رہنماؤں کے بارے میں لکھا، اور لیاقت علی خان پہ بہت جامع مضمون ہے کہ جب پاکستان کا فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ پاکستان بننے والا ہے، تو ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں رپورٹرز نے لیاقت علی خان سے پوچھا کہ آپ پاکستان بننے کے بعد کیا عہدہ لیں گے؟ کیا آپ گورنر جنرل ہوں گے؟ کیا آپ وزیر اعظم ہوں گے؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب تھا، اگر مجھے پاکستان میں چپراسی بنا دیا تو میری بڑی عزت افزائی ہوگی. میں بڑا خوش ہوں گا چپراسی بھی بننے میں. بڑی بات، بہت بڑی بات. میں ایک بات بتاؤں جو ان کے یہ راج موہن گاندھی کی کتاب میں بھی ہے. جی جی چچا نوابزادہ صداقت علی خان نے مجھے بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ گارڈن ویسٹ میں وہ جس بنگلے میں رہتے تھے، نوابزادہ صداقت علی خان نے بتایا کہ یہ چھت جو ہے مجھے بھائی جان نے نہیں دلائی ہے، یہ قائد اعظم نے مداخلت کر کے مجھے دلائی.